کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام 2 دفعہ دفن کیوں ہوئے، اس کی نوبت کیوں آئی، آپ علیہ السلام فوت کہاں ہوئے اور دفن کہاں ہوئے۔ آپ کی وفات شام میں ہوئی لیکن آپ کی قبر مبارک فلسطین میں ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے کئی سال تک دور رہے، یہ ہم آپ علیہ السلام کے قصے میں سنتے رہتے ہیں۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر مبارک 17 برس تھی اور وہ 80 سال تک اپنے والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام سے جدا رہے، اور آپ نے اپنے والد سے ملاقات کے 23 سال 120 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور خاص طور پر یہودا کو یہ وصیت فرمائی، جب میری وفات ہو جائے اور تم لوگ مجھے دفن چکو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی ظلم کا بدلہ نہیں لیا ہے، اور مجھے یہ پسند تھا کہ لوگوں کی نیکیاں ظاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں، اور دنیا سے یہی میری آخرت کے لیے ضابطہ راہ ہے۔ میرے بھائی، تم میری قبر میرے باپ دادا کی قبروں کے ساتھ ملا دینا۔ اس بات کا وعدہ لیا کہ یاد رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد تو ارض فلسطین میں دفن تھے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں وفات پائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی تمہارا ارض شام سے ارض فلسطین سفر ہو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ بہرحال جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا اور تدفین کا معاملہ آیا تو قوم کے لوگوں میں اختلاف کر دیا کہ قوم کا ہر محلہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے محلے میں دفن کیے جائیں تاکہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی خیر و برکت سے مستفید ہوں۔ جب معاملہ طول پکڑ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تو آخر یہ فیصلہ کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ دریائے نیل کے پانی سے استفادہ حاصل کرتے رہیں اور اس سے سب کو فائدہ پہنچتا رہے، یوں یہ برکت سب تک پہنچ جائے گی اور سب علیہ السلام کو ایسی جگہ دفن کیے جائے گا جہاں سے آنے والا پانی سب استعمال کرتے ہیں۔ یوں آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ایک مقام منتخب کر کے تابوت میں ڈال کے دفن کر دیا گیا۔ جہاں تک بات ہے تابوت کی، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ لکڑی کا تھا، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ سنگ مرمر کا تھا، بعض کہتے ہیں یہ کسی پتھر کا تھا۔ بہرحال یہ صندوق وہاں دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہو رہے تھے تو اپنے جس مقصد سے روانہ ہونا تھا وہاں سے بھٹک گئے، تو قوم سے پوچھا تو قوم نے بتایا کہ اس کی وجہ وہ وعدہ ہے جو ہمارے بڑوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ تابوت اپنے ساتھ لے جاؤ، اب مصر سے باہر اس تابوت کو لے جانے کی اجازت مل گئی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اب وہ تابوت کہاں ہے؟ اسرائیلیوں سے روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ جب علماء سے پوچھا گیا تو کہا ہمیں اس بارے میں کچھ بھی خبر نہیں، البتہ ان لاکھوں بنی اسرائیلیوں میں ایک بڑھیا ایسی ہے جسے اس قبر کا پتہ ہے۔ اس بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ خاص درخواست کی جس کا ذکر پھر کبھی کیا جائے گا۔ بڑھیا کو بلایا گیا، اس بڑھیا کی درخواست کو پورا کیا گیا اور اس کے بعد بڑھیا نے کہا آئیں میرے ساتھ
روایت میں آتا ہے اس جگہ کا پانی باقی پانی سے مختلف تھا اور بعض روایتوں کے مطابق وہاں کا پانی ہموار تھا تاکہ اس جگہ کو پہچانا جا سکے، اور بڑھیا نے اس جگہ کی نشاندہی کی، کہا یہاں سے پانی کو نکالو اور اس پانی کے نیچے سے مٹی کو کھودیں تو اس جگہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت مل گیا۔ جیسے ہی وہ تابوت سامنے آیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس تابوت کو اٹھایا اور باہر نکالتے ہی وہ راستہ مل گیا۔ یوں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس تابوت کو لے کر روانہ ہوئے اور ارض فلسطین میں پہنچ کر دوبارہ تدفین کی گئی، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی 2 جگہ تدفین ہوئی، ایک مصر اور ایک فلسطین میں۔ دوستو، یہ تفصیل ہم نے آپ کے ساتھ مختلف کتابوں سے شیئر کی ہے، جس میں کچھ تفسیر ہے اور کچھ تاریخی کتب ہیں، جس میں زاد المسیح جلد نمبر 4، معلم التنزیل کی جلد نمبر 2 تفصیل ہے۔ ابن ابی حاتم حدیث کی کتابوں میں مسلم ابی یعلا میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی کتبوں میں ان روایتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس حدیث کو پورا سننے کے لیے ہمارا چینل محمد علی کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔